السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت 74 سے ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا کلام، میرے محبوب کا معجزہ دیا، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ذرا محبتوں سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم سورۃ التوبہ آیت 74 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون، ہا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، جسے کہتے ہیں نا حلف، عہد و پیمان جو کیا جاتا ہے، اور دوست کو کہتے ہیں حلیف۔ یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، کس کی؟ باللہ، اللہ تعالی کی۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالو، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی یقین دلانے کے لیے قسمیں جیسے کھائی جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کلمۃ الکفر، کفر کی بات، یعنی کلمہ کفر انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا وہ ہم وضاحت میں پڑھیں گے۔ بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ وَہَمُّوا، ہا میم، میم روٹ ورڈ ہے، اور ہم کہتے ہیں پگھلا دینے والا غم، جیسے غم بھی اردو میں بولا جاتا ہے نا، تو پگھلا دینے والا غم۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ ارادہ کرنا، اور ارادہ کرنا بھی اس کا معنی ہے۔ وَہَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، بما، اس چیز کا جسے لم ینالو، نون یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ نیل، لن تنالوا البر، تم کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے، تو نیل مانا پانا، لینا وغیرہ، لم ینالو وہ نہ پا سکے۔ وَہَمُّوا بما لم ینالو، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جسے وہ نہ پا سکے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں وہ خشمناک ہوئے۔ نقموا کا معنی ہوتا ہے بدلہ، انتقام لیا انہوں نے، یا برا جانا انہوں نے برا سمجھا، الا مگر اس پر، ان اغناہم اللہ، کہ اللہ نے انہیں غنی کر دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنی کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ ٹھیک ہے، من فضلی، فضل سے ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا میرا قصور ہی کہ میں تمہیں خالی سیدھا کیتا، یعنی تمہیں پریشانیوں سے نجات دیے۔ تو یہاں وہی والی بات بن جاتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے، اپنے مہربانی سے انہیں غنی کر دیا تھا۔ فَإِن يَتُوبُوا، سو اگر وہ توبہ کر لیں، یکو تو یہ ہوگا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، ہاں اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو پھر سن لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، عذاب بھی ایسا ویسا نہیں، عذابًا علیما، دردناک عذاب دے گا، خالی آخرت میں نہیں، فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔
فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے، روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں من ولی، ولی آپ جانتے ہیں بار بار سن کے، دوست، مددگار، حامی، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ تو نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست، ولا نصیر، نصیر بھی آپ جانتے ہیں مددگار کو کہتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ وعدہ کیا، لائن کہ اگر آتانا، اللہ نے ہمیں دیا، یعنی اس نے ہمیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم دل کھول کر صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، یعنی اللہ جب ہمیں دے گا تو ہم اس کے راستے میں دل کھول کر دیں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور ہو جائیں گے ہم، کس میں سے ہو جائیں گے؟ من الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، یا نیک لوگوں جیسے، یا نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے، ہم ضرور خیرات کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں، یعنی نیک لوگوں سے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں، یعنی نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فلما، پس جب آتاہم، اس نے انہیں دیا، یعنی اللہ نے جب ان لوگوں کو دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخیلو، تو کنجوسی کرنے لگے، بخل کرنے لگے، بھی، اس میں یا اس کے ساتھ۔ وعدہ تو یہ تھا نا کہ ہم ضرور دیں گے صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں دیں گے، لیکن جب آ گیا تو جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے، تو اس کے ساتھ وہ کنجوسی کرنے لگے، بخل کرنے لگے، اور کیا کرنے لگے؟ وَتَوَلَّوْا، اور روح گردانی کرنے لگے، یعنی پھر گئے اپنے عہد سے، جو انہوں نے عہد کیا تھا نا کہ ہم صدقہ خیرات کریں گے، اس عہد سے وہ پھر گئے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ تھے ہی منہ پھیرنے والے، اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا نا، اور وہ اپنے عہد سے روح گردانی کر کے پھر گئے، پھر بیٹھے، اور وہ تھے ہی ایسے منہ پھیرنے والے ہیں وہ۔ فَأَعْقَبَهُمْ، پس اللہ نے جما دیا، عین قاف با، اس کا روٹ ورڈ ہے، عقب کا معنی ہوتا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، عقبی، ایڑیوں کو کہتے ہیں، اور استعارہ کے طور پر بیٹے اور ان کی اولادوں کو بھی کہا جاتا ہے جو پیچھے پیچھے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعقابن، اس کا مصدر ہے، معنی ہوتا ہے اثر چھوڑنا یا وارث بنانا۔ عقبہ، اس نے اثر رکھ دیا، اس نے وارث بنا دیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ، پس اللہ نے جما دیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں پس اس نے ان کے انجام میں بھر دیا، یعنی ان کی سزا میں کر دیا۔ کیا کر دیا؟ نفاقا، نفاق، فی، میں، قلوب، قلب کی جمع، ہم، ان کی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یوم، اس دن تک، یلقونہ، جب اس کو ملیں گے، یعنی ملاقات کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بس اس کا رزلٹ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا، انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جما دیا اس دن تک جب اس کو ملیں گے، یعنی اس دن تک جب اس کے ملاقات کریں گے۔ سادے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا گیا، بما، اس کی وجہ بتا دی، اس کا سبب یہ ہے، اخلفو، جیسے مخالفت کرنا، اپوزٹ ہونا، خلاف کرنا، اخلف اللہ، انہوں نے اللہ سے مخالفت کی، اللہ سے خلاف ورزی کی،
ماں اس کے جو وعدوہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا نا انہوں نے، وبما اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ کذب بیانی کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ پھر وجہ بتا دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے خلاف ورزی کی، یعنی اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ منافقین کی بات جاری ہوئی تھی۔ منافقین جو دل سے ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن نماز دنیاوی مفاد کے لیے یا سیاسی مصلحتوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن جب الگ بیٹھتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے، جب راز فاش ہو جاتا تو وہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ چند واقعات یا چند اقوال نے اس آیت سے ریلیٹڈ سن لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے نا، تو چند منافقین یعنی ایک گروپ آف منافقین جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے رستے میں۔ ان کا مقصد بڑا گندا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھاٹی کے پاس پہنچیں گے تو ہم دھکا دیں گے اور محبوب کریم شہید ہو جائیں گے۔ اس ٹائم خوش نصیب صحابہ حذیفہ بن یمان اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے تھے۔ جب وہ اس گھاٹی کے قریب پہنچے تو انہوں نے تو چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، لیکن محبوب کریم کو تو رب بچانے والا ہے اور من بھی تو صاف ستھرا کھلا، جانتے تھے سب کچھ۔ رسول نے عتاب آلود آواز سے جب انہیں للکارا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو محبوب کریم نے حضرت حذیفہ اور عمر سے پوچھا کہ کیا تم انہیں جانتے؟ انہوں نے عرض کیا محبوبہ منہ چھپائے ہوئے تھے، ہم تو انہیں نہیں پہچان سکے، لیکن محبوب نے فرمایا یہ اصل میں ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے۔ پھر محبوب نے فرمایا یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ مجھے گھاٹی میں گرا دیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کے قتل کا حکم کیوں نہیں صادر فرما دیتے؟ یہ دور اندیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عرب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کو تو ساتھ رکھتے ہیں اور لوگوں سے لڑتے ہیں، اور جب غالب آ جاتے ہیں تو اسی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عرض کیا اللہ انہیں دبیلا کا تیر مار۔ ہم نے پوچھا محبوبہ دبیلا کا تیر کیا ہے؟ فرمایا یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کے رگے دل پر پڑے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ تو بہرحال یہ بد نصیب طبقہ تھا جنہوں نے محبوب کو دیکھا بھی اور پھر بھی محروم رہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے جو حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے، اور یہ واقعہ تفسیر بغوی اور صراط الجنان میں بھی موجود ہے کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور منافقین کی بدحالی کا تذکرہ کیا، وہاں بیٹھے ہوئے جو لاس تھے تو اس نے کہا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدوں سے بدتر ہیں۔ جب محبوب کریم مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت عامر جو سن رہے تھے انہوں نے یہ بات محبوب کے سامنے عرض کی۔ پھر عصر کا ٹائم تھا، ممبر کے پاس کھڑے ہو کے جو لاس نے بھی قسم کھائی، کہا کہ میں سچا ہوں اور حضرت عامر جھوٹے ہیں، اور حضرت عامر نے بھی قسم اٹھائی اور عرض کیا کہ محبوبہ اس نے یہ بات کہی یہ جھوٹا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ مولا کریمہ یا رب عز و جل اپنے نبی پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ابھی دونوں جدا نہیں ہوئے تھے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، جو لاس کھڑے ہو گئے، عرض یہ کیا ہے یا رسول اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا ہے۔ پھر حضرت عامر بن قیس نے جو کچھ کہا اس نے سچ کہا، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر محبوب کریم نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی اور وہ توبہ پھر ثابت قدم بھی رہی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جو لاس کا غلام قتل ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا، تو یہ دیت پا کر وہ غنی ہو گیا۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو مال غنیمت اور ان کی برکت، اللہ اکبر، تو مسلمان تو کجا منافق بھی خوشحال ہو گئے تھے۔
تو اس لیے یہاں غنی کا لفظ آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنی کر دیا. محبوب تو ہیں ہی غنی کرنے پہ قادر. اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، اور قیامت والے دن بھی وہ اپنی امت کو فائدہ دیں گے، شفاعت کریں گے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو جنت میں انشاءاللہ تعالی لے کر جائیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات سے یہ منافق مالا مال ہوگی تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ شکریہ ادا کرتے، لیکن انہوں نے الٹی مخالفت کرنا شروع کر دی. اسی طرح نا جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے میرا اس کے سوا اور قصور ہی کیا ہے کہ میں نے اسے مصیبت سے نجات دلائی. کیونکہ جو ظرف والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ساری زندگی غلام بنتے ہیں نا اور شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو بد نسلے ہوتے ہیں وہ الٹا مارنے کو دوڑتے ہوتے ہیں. تو کریم رب ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. پھر ایک اور واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس کے راستے میں بہت دیں گے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ سالبہ بن حاتب یا سالبہ بن ابو حاتب اس کا نام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، دعا کے لیے درخواست کی کہ دعا کریں کہ رب مجھے مالدار کر دے. رسول اللہ نے فرمایا اے سالبہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میری طرح ہو؟ کیونکہ محبوب کو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا. فرمایا اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ چلتے. تو اس نے پھر وہی عرض کی کہ محبوبہ آپ دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی مبعوث فرمایا، اگر مجھے دولت مل جاتی ہے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا. تو محبوب نے پھر فرمایا اے سالبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر ہو. لیکن اس نے پھر بات دہرائی. محبوب نے دعا کی اللہم ارزقہ مالا، اے مولا کریمہ اس کو مال عطا فرما. اب لب مصطفیٰ کیسے کھلے؟ اللہ اکبر. اب کیا تھا، لب مصطفیٰ دعا کے لیے کھلے تو رزق کے دروازے بھی کھل گئے. پہلے چند بکریاں خریدی، پھر اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں حویلی ایسی نہیں تھی جس میں وہ بکریاں رکھ سکتا. وہ جنگل میں چلا گیا. پہلے صبح اور شام مسجد میں بسر ہوتی تھی کیونکہ مشہور تھا نا، اسے حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کی کبوتری. اب پہلے دن غیر حاضری ہوتی ہے، پہلے دنوں میں، پھر راتوں میں بھی غیر حاضری ہونا، یعنی مغرب اور عشاء اور راتیں ساری غائب. پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے آتا، پھر وہ بھی غائب. مسجد نبی میں جمعہ تو کچھ آپ، پھر عید بھی چھوٹ گئی کیونکہ مصروفیات بڑھتی چلی گئی نا. پھر اسی اثناء میں زکوٰۃ کا حکم آیا. رسول اللہ نے اپنے 2 عامل اس کے پاس بھیجے. اس نے کہا یہ تو بہت زیادتی ہے، تم ذرا آگے سے ہو آؤ، میں اتنے میں سوچ رکھتا ہوں. اب وہ دونوں اس کے ہاں سے، وہ جو عامل تھے وہ پاس ہی سلیمی تھے، ایک نیک انسان، ان کے پاس گئے. تو اس نے سالبہ کی بات سن لی تھی کیونکہ اڑوس پڑوس میں ہی تھے نا. تو اس بندے نے، حضرت سلیمی نے، بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے خوشی کے ساتھ پیش کر دیے. جب واپس ہوئے تو ان عاملوں کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو کہنے لگا ذرا وہ خط دکھاؤ، دیکھو میں اس میں لکھا کیا ہے. پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے، تم جو میں ذرا سوچ لوں. ان دونوں عاملوں کے رسول اللہ کے دربار میں کچھ بیان کرنے سے، عرض کرنے سے بیشتر ہی محبوب نے فرمایا طالبہ ہلاک ہو گیا. اور سلیمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی. تو رشتہ داروں نے جا کے بتایا دیکھ یہ تیرے حق میں آیت اتری ہے. فوراً ہی وہ زکوٰۃ لیتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں آتا ہے، لیکن رسول اللہ نے زکوٰۃ قبول کرنے سے روک دیا. فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرمایا ہے. وہ رونے لگا. میں اکثر کہتی ہوں نا کہ اللہ دیتا سب کو ہے لیکن ہر ایک سے وہ لیتا نہیں ہے. وہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اسی سے ہے جس کا رزق اسے پسند ہوتا ہے، جو خوش دلی سے دیتا ہے، جو حلال کمائی سے دیتا ہے. پھر دوبارہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی آیا، پھر حضرت عمر کے دور میں بھی آیا، لیکن دونوں حضرات نے قبول نہیں کی. جس کو رسول اللہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہم بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
اور حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ مر گیا۔ ضمناً یہاں عرض کر دوں کہ سالبہ ایک صحابی کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کا تو بڑا نام اور مقام ہے۔ بہرحال یہ جو سالبہ تھے، ان کا طرز عمل سامنے رکھیں تو پھر ہم اپنے حالات پہ بھی ذرا غور کریں تو نظر آئے گا کہ ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جب مال نہیں ہوتا یا مال ملنے کی امید نہیں ہوتی یا غربت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سے بچا تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں ایک کام کریں گے، فلاں بندے کی مدد کریں گے، دیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی ان کی بہتری میں خرچ کریں گے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور بہت سارے لوگ جن کو مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی شدید بیماری آ جاتی ہے تو وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وعدے کر رہے ہوتے ہیں، مولا کریمہ ہماری فلاں مشکل اگر حل ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، بیماری یا حادثے سے یا زخموں سے ہمیں شفا مل جاتی ہے تو ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری فرمانبرداری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، ایسے کہتے ہیں نا۔ نماز روزی کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کرے ہیں وہ پورے کریں گے، خود بھی نیک بنیں گے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جب ان کی کسی اسپیشلی ینگ بندے کی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنے قبر اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے پھر وعدے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مال انہیں مل جاتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، تھوڑا ٹائم گزر جاتے ہیں، شفا بھی مل گئی، زخم بھی ٹھیک ہو گئے اور قریبی جو رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے اس کی غم بھی تھوڑا ہلکا ہونے لگتا ہے تو وعدے بھی بس گئے، اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کے سوچتے ہی نہیں، اور غریبوں کو تو وہ ویسے ہی نہیں دیکھ سکتے، اور سابقہ گناہ والی جیسی زندگی ہوتی تھی ایسے ہی دوبارہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن اس طرز عمل کو منافقوں کا طرز عمل قرار دیتے ہیں، یاد رکھیے۔ کن کا؟ منافقوں کا۔ سچے مومنوں کا یہ کردار نہیں ہو سکتا۔ کریم رب سے یہ بھی دعا ہے، مولا کریمہ ہمیں سچا مسلمان بنا، ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، کیونکہ مومن اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، مومن کی یہ شان ہے، جبکہ منافق وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کا اور میرا شمار کس میں ہے؟ آج توبہ کر سکتے ہیں، آج موقع ہے، جب موقع چلا گیا، آنکھ بند ہو گئی تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایک واقعہ بھی سنا دیتی ہوں۔ ایک بزرگ آدمی تھے، لوگوں کو دین کی طرف لاتے، اللہ کی طرف لاتے، لیکن لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں نا، مرضی سے، جیسے ابھی بھی کوئی درس سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے نا، ایسی بات۔ تو ایک دن بڑا اداس سٹائل میں بلکہ رونا شروع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا کیوں بابا اداس بیٹھے ہو؟ ان دونوں عاملوں کے رسول اللہ کے دربار میں کچھ بیان کرنے سے، عرض کرنے سے بیشتر ہی محبوب نے فرمایا طالبہ ہلاک ہو گیا، اور سلیمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ تو رشتہ داروں نے جا کے بتایا، دیکھ یہ تیرے حق میں آیت اتری ہے۔ فوراً ہی وہ زکوٰۃ لیتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں آتا ہے، لیکن رسول اللہ نے زکوٰۃ قبول کرنے سے روک دیا، فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرمایا ہے۔ وہ رونے لگا۔ میں اکثر کہتی ہوں نا کہ اللہ دیتا سب کو ہے لیکن ہر ایک سے وہ لیتا نہیں ہے، وہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اسی سے ہے جس کا رزق اسے پسند ہوتا ہے، جو خوش دلی سے دیتا ہے، جو حلال کمائی سے دیتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی آیا، پھر حضرت عمر کے دور میں بھی آیا، لیکن دونوں حضرات نے قبول نہیں کی۔ جس کو رسول اللہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہم بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ مر گیا۔ ضمناً یہاں عرض کر دوں کہ سالبہ ایک صحابی کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کا تو بڑا نام اور مقام ہے۔ بہرحال یہ جو سالبہ تھے، ان کا طرز عمل سامنے رکھیں تو پھر ہم اپنے حالات پہ بھی ذرا غور کریں
تو نظر آئے گا کہ ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جب مال نہیں ہوتا یا مال ملنے کی امید نہیں ہوتی یا غربت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سب اجل تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں ایک کام کریں گے، فلاں بندے کی مدد کریں گے، دیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی ان کی بہتری میں خرچ کریں گے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور بہت سارے لوگ جن کو مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی شدید بیماری آ جاتی ہے تو وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وعدے کر رہے ہوتے ہیں، مولا کریمہ ہماری فلاں مشکل اگر حل ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، بیماری یا حادثے سے یا زخموں سے ہمیں شفا مل جاتی ہے تو ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری فرمانبرداری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، ایسے کہتے ہیں نا۔ نماز روزی کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کرے ہیں وہ پورے کریں گے، خود بھی نیک بنیں گے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جب ان کی کسی اسپیشلی ینگ بندے کی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنے قبر اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے پھر وعدے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مال انہیں مل جاتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، تھوڑا ٹائم گزر جاتے ہیں، شفا بھی مل گئی، زخم بھی ٹھیک ہو گئے اور قریبی جو رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے اس کی غم بھی تھوڑا ہلکا ہونے لگتا ہے تو وعدے بھی بس گئے، اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے ہی نہیں، اور غریبوں کو تو وہ ویسے ہی نہیں دیکھ سکتے، اور سابقہ گناہ والی جیسی زندگی ہوتی تھی ایسے ہی دوبارہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن اس طرز عمل کو منافقوں کا طرز عمل قرار دیتے ہیں، یاد رکھیے۔ کن کا؟ منافقوں کا۔ سچے مومنوں کا یہ کردار نہیں ہو سکتا۔ کریم رب سے یہ بھی دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سچا مسلمان بنا، ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، کیونکہ مومن اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، مومن کی یہ شان ہے، جبکہ منافق وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کا اور میرا شمار کس میں ہے؟ آج توبہ کر سکتے ہیں، آج موقع ہے، جب موقع چلا گیا آنکھ بند ہو گئی تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایک واقعہ بھی سنا دیتی ہوں۔ ایک بزرگ آدمی تھے، لوگوں کو دین کی طرف لاتے، اللہ کی طرف لاتے، لیکن لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں نا، مرضی سے، جیسے ابھی بھی کوئی درس سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے نا، ایسی بات۔ تو ایک دن بڑا اداس سٹائل میں بلکہ رونا شروع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا کیوں بابا اداس بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے، بتانے لگے، فرمانے لگے کہ اصل بات، عرض تو بچے سادے تو غلط منہ سے نکل جاتے، میں کیا کروں،